باپ بیٹے روح القدس کے نام میں آمین۔ مسیح یسوع میں آپ سب کو ریورنڈ آرچ بشپ ڈاکٹر اسٹیفن صدیق کی جانب سے سلام عرض ہے۔ آپ سب کو میری طرف سے گڈ مارننگ۔ آئیں میرے عزیزو، آج ہم سیموئیل کی دونوں کتابوں سے ہم کیا سیکھتے ہیں، اس کے اہم نکات کی بارے میں دیکھتے ہیں۔ نمبر 1 پہ ہم دیکھتے ہیں خدا خود اسرائیل کا بادشاہ ہے، جو زلف جیسا کہ ان دنوں میں گرد و نواح کے ممالک میں بادشاہ تھے، اسرائیل نے بھی اس طرح کے رہنما کی خواہش کی، لیکن در حقیقت یہ متفقہ فیصلہ نہیں تھا، کیونکہ ابتدا ہی سے کچھ لوگ انسانی بادشاہ کی حمایت میں تھے مگر کچھ اس کی مخالفت میں تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ صرف انسان اسرائیل کا بادشاہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ خدا خود اسرائیل کا بادشاہ ہے۔ جذبے وہ آدمی جو اسرائیل کا بادشاہ بنتا ہے وہ خدا کی نمائندگی کرتا ہے، وہ لوگوں میں سے چنا جاتا ہے اور بلند مرتبہ پاتا ہے اور ان پر حکومت کرتا ہے تاکہ خدا کی مرضی بجا لائے۔ اسے خصوصی طور پر ایک مقصد اور ذمہ داری دی جاتی ہے تاکہ خدا کے عہد اور موسیٰ کی شریعت کی فرمانبرداری کرنے کے لیے لوگوں کی مدد کرے۔ جوزیم بائبل مقدس کے مطابق بادشاہ ایک ایسا شخص ہے جو تیل سے مسح کیا گیا ہو۔ عبرانی میں اسے ہم مسیحا کہتے ہیں اور مسیحی زبان میں مسیح، جس کا ماخذ یونانی میں خرسطس ہے۔ دوسرا اہم نقطہ جو ہے وہ ہے ناتان نبی کی زبانی۔ خدا نے داؤد سے کہا، میں تیرے بعد تیری نسل کو جو تیری صلب سے ہوگی برپا کروں گا اور اس کی سلطنت کو مستقل کروں گا۔ سیموئیل کی دوسری کتاب 7واں باب 12ویں آیت۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں جز الف۔ اسرائیل کی بعد میں آنے والی نسلوں نے اس وعدے کو اس نشان کے طور پر لیا کہ خدا ابراہیم کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کی تکمیل کر رہا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اس کی تصوراتی طور پر تشریح کی، کیونکہ مستقبل کے لیے ان کی توقعات بہت زیادہ اور بڑی تھیں۔ انہیں امید تھی کہ اسرائیل دوسری تمام اقوام پر حکومت کرے گا اور اس کی خوشحالی ہمیشہ تک برقرار رہے گی۔ اگرچہ داؤد بادشاہ نے اس قسم کا گناہ کیا جس کے بارے میں کلام مقدس بیان کرتا ہے، اس میں ہم ایک مثالی بادشاہ اور آنے والے مسیح کا عکس دیکھتے ہیں۔ جوزبے اوریا کی بیوی کے معاملے میں جب تک اس نے ناتان نبی کی زبانی نہیں سنا تھا، داؤد اسے اپنے لیے ایک طرح سے در پردہ رکھ رہا تھا، لیکن جب اس کی سرزنش کی گئی وہ اپنے گناہ سے آگاہی پاتا اور باخبر ہوتا ہے۔ اس نے حقیقت کو قبول کیا اور ذمہ داری اٹھانے کے لیے فیصلہ کیا۔ تب وہ خدا کی طرف رجوع لایا اور معافی مانگی اور پاک صاف ہو کر اس نے دعا کی کہ خدا کا روح دوبارہ اس کی رہنمائی کرے۔ آپ اس کے لیے اسٹڈی کر سکتے ہیں زبور 51۔ تیسرا اہم نقطہ جو ان دونوں کتابوں سے ہم سیکھتے ہیں وہ ہے داؤد نے یروشلم کو اپنا دارالحکومت بنایا اور خدا کے صندوق شہادت کو وہاں لایا، جس کو لشکروں کا خدا کا نام دیا گیا۔ اس طرح تمام لوگوں کے دل متحد ہوئے اور یروشلم ساری قوم کا مرکز بنا، ایک ایسی جگہ جہاں پر ایک دن دنیا کی سب قومیں اکٹھی ہوں گی۔ آپ اسٹڈی اس کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ تثنیہ شرح 12 باب 5ویں آیت۔ چوتھا اہم نقطہ، اس وقت سے لے کر اسرائیل میں انبیاء سرگرم عمل ہونا شروع ہوئے۔ جو زلف اگر ملک بڑھتا اور ترقی کرتا ہے، لوگ بہتر طریقے سے زندگی گزارتے ہیں، لیکن اس کے برعکس وہ لوگ جو خدا کو بھول کر
اور اس سے دوری کی زندگی گزارتے ہیں۔ جب تعداد میں بڑھتے ہیں تو انبیاء انہیں خدا کا عہد اور کلام یاد دلاتے ہیں اور ان کی سرزنش کرتے ہیں۔ جذبے انبیاء بادشاہ، امیروں، سیاستدانوں، مذہبی رہنماؤں اور خصوصاً بادشاہ سے جسے اہم ترین اور سب سے بڑھ کر ذمہ داری سونپی گئی ہے، درخواست کرتے ہیں کہ خدا کے ساتھ لیے ہوئے عہد کا احترام کریں۔ پانچواں اہم نکتہ، بہت ساری باتیں پیش نشان کے طور پر بیان کی گئی ہیں۔ اس کا جز الف، داؤد خود آنے والے مسیح نجات دہندہ کا عکس ہے اور بادشاہ کی حیثیت سے وہ مسیح خدا کے لوگوں کا بادشاہ کی شبیہ ہے۔ سلطنت جس پر داؤد حکومت کرتا ہے خدا کی بادشاہی کا نشان ہے، جس کا اعلان مسیح خداوند نے کیا، جو کہ اس زمین پر خدا کی بادشاہی ہوتے ہوئے لوگوں کے دلوں میں ہے مگر اس دنیا کی نہیں۔ جذبے، خدا کا صندوق شہادت جو کہ عہد کا صندوق ہے، ہمارے درمیان خدا کی مسلسل موجودگی کا نشان ہے۔ جیم، ابشلوم کی بغاوت، سیموئیل کی دوسری کتاب 15 باب اور اس کی پہلی آیت۔ کلیسیا میں ناتفاقی، بے چینی اور عدم یکجہتی کی نشاندہی کرتا ہے۔ جزدال، ابشلوم کے ہاتھوں بھگائے جانے کے بعد داؤد زیتون کی چڑھائی پر چڑھا اور وہ چڑھتا ہوا روتا تھا۔ اس کی افسردہ اور دکھی شخصیت میں ہم یسوع کو گتسمنی باغ میں جانکنی کی حالت میں دعا کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں۔ سیموئیل کی دوسری کتاب 15 باب 30ویں آیت ملاحظہ فرمائیں۔ ابشلوم کو عدالت میں پیش کرتے ہوئے داؤد نے فوج کے سرداروں کو حکم دیا اور کہا کہ میری خاطر اس لڑکے ابشلوم سے نرمی کرنا۔ اور جب ابشلوم قتل ہوا تو وہ شدت سے رویا۔ سو داؤد کے دکھ اور ماتم میں ہم خدا باپ کے درد بھرے دل کی شبیہ یا عکس دیکھ سکتے ہیں جب اس نے اپنے بیٹے یسوع کو دکھ اٹھاتے دیکھا۔ ملاحظہ فرمائیں سیموئیل کی دوسری کتاب 18 باب 5ویں آیت، پھر 18 باب اس کی 19ویں آیت سے 19ویں باب کی پہلی آیت تک۔ جز ای یا چھوٹی اے، ایک درخت یعنی بلوت پر ابشلوم کی وفات مسیح کی موت سے مماثلت رکھتی ہے۔ ملاحظہ فرمائیں سیموئیل کی دوسری کتاب 18 باب 9ویں سے 14ویں آیت، پھر متی کی انجیل 21 باب اور اس کی 37 آیت۔ چھٹے نمبر پر جو اہم نکتہ ہے وہ مزامیر جو اس کتاب کے مواد سے ملتے جلتے ہیں۔ مزمور 18، دشمنوں کے ہاتھوں سے بچ جانے پر شکر گزاری۔ مزمور 89 یعنی 89، خدا کی لا تبدیل محبت اور وفا کی ستائش۔ مزمور 122، شادمانی کے ساتھ یروشلم کو جانا۔ مزمور 132 یعنی 132، صندوق شہادت کا یروشلم میں لانا۔ سو میرے عزیزو، آج ہم نے سیموئیل کی دونوں کتابوں سے ہم کیا سیکھتے ہیں، اس کے اہم نکات کی اسٹڈی کی ہے۔ اپنے خادم ریورنڈ آرچ بشپ ڈاکٹر اسٹیفن صدیق کو اجازت دیں۔ نیکسٹ بائبل اسٹڈی میں ہم ملوک کی کتاب کی اسٹڈی کریں گے۔ تب تک کے لیے مجھ کو اجازت دیں۔ خداوند ہم سب کے ساتھ آباد رہے اور ہم سب کو اپنے پاک روح القدس کی طاقت سے منور کرے تاکہ ہم اس کے کلام کو پڑھیں، سنیں اور اس پر عمل کرنے والے بن سکیں اور خدا کی بادشاہی کے
وارث بنے اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث بنے۔ خدا ہم سب کو برکت دے، آمین۔ خدا باپ، بیٹے، روح القدس کے نام سے، آمین۔